اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب صفات المؤمن کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 208 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا عمار بن محمد ابن اخت سفیان الثوری قال حدثنا ابو الجارود الاعمى واسمه زیاد بن المنذر الحمدانی عن عطیة العوفی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن حاتم المؤدب نے، انہوں نے روایت کی عمار بن محمد سے جو کہ سفیان ثوری کے بھائی ہیں. انہوں نے روایت کی ابو الجارود اعمى سے، ان کا نام زیاد بن المنذر الحمدانی ہے. یہ روایت کرتے ہیں عطیہ العوفی سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع، جو مومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے، اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنت، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، اور جو مومن کسی مومن کو پیاس کے وقت پانی وغیرہ پلائے گا، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسے صاف اور خالص شراب پلائے گا جو مہر لگا ہوا ہوگا، یعنی بالکل بند ہوگا. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ کساہ اللہ من خضر الجنہ، اور جو مومن کسی مومن کے ننگے بدن ہونے کے وقت اس کو لباس پہنائے گا، تو اللہ جل شانہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وقد روی ھذا عن عطیۃ عن ابی سعید الخدری موقوفا وهو اصح عندنا واشبہ، اور کبھی اس روایت کو عطیہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً روایت کیا گیا ہے، یعنی اس کو مرفوع کے بجائے موقوف نقل کیا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہی ہمارے نزدیک زیادہ اشبہ اور زیادہ اصح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کی کس قدر فضیلت ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو پیاسے کو پانی پلانا، مشروب پلانا، اور ایسا لباس جو انتہائی کمزور، خستہ حال اور بالکل خراب ہو، ایسے لباس والے کو لباس اچھا پہنانا، عمدہ قسم کا لباس دینا، متوسط قسم کا دینا جو اس کے کام آ سکے. تو یہ تینوں کام کرنے سے کس قدر بڑی بڑی نعمتیں پھر انسان کو ملتی ہیں. یہی وجہ ہے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ضرورت مند کی کوئی شرعی ضرورت پورا کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اسے بہترین صلاح عطا فرمائیں گے. اب ان تینوں باتوں کو ہم اس تناظر میں دیکھ لیں. کھانا مومن کی ضرورت ہے، پانی پینا یہ اس کی ضرورت ہے، لباس یہ اس کی ضرورت ہے. تو اب یہی کام کرے گا تو کھانا کھلایا تو اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے میوے کھلائے گا، جنت کے پھل میوجات کھلائیں گے. پیاسے کو پانی پلایا تو جنت کی خالص اور صاف
شفاف، جسے یہاں پر من الرحیق المختوم کہا گیا کہ جو بالکل مہر بند شراب ہوگی، وہ اللہ جل شانہ اس کو پلائیں گے۔ تو مہر بند ہونے کا مطلب عزیز طلباء کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شراب اس سے پہلے کسی نے بھی استعمال نہیں کی ہوگی، کسی کی بقایا نہیں ہے، کسی کی جھوٹی نہیں ہے، بس یہ خالص اسی کے لیے ہوگی۔ تو گویا کہ یہ اس آدمی کا بھی ایک اور طرح سے اعزاز ہوا۔ اور تیسرے نمبر پر کہ جو کسی برہنہ جسم کو لباس پہنائے گا تو اللہ جل شانہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائیں گے، یعنی ایک عمدہ قسم کا سبز لباس اس انسان کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو دنیا کے اندر ایک لباس عطا کیا تھا، تو یہ اس انسان کے لیے اکرام ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی نضر قال حدثني ابو النضر قال حدثنا ابو عقیل الثقفی قال حدثنا ابو فروة یزید بن سنان التمیمی قال حدثني بکیر بن فیروز قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی ابو بکر ابن ابو النضر نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی ابو النضر نے، انہوں نے روایت کی ابو عقیل الثقفی سے، انہوں نے ابو فروہ یزید بن سنان التمیمی سے، انہوں نے روایت کی بکیر ابن فیروز سے۔ بکیر ابن فیروز نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس کا دشمن رات کے آخری حصے میں حملہ کر دے گا اس کے اوپر، ادلجا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی چل پڑتا ہے تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے خود کو۔ ومن ادلجا بلغ المنزل، اور جو رات کے پہلے حصے میں چل پڑتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار بے شک اللہ کا مال و متاع بہت قیمتی ہے، اور بے شک اللہ کا مال جنت ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث ابی النضر، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف ابو النضر کی روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ جان و مال کی قربانی کا حکم ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس روایت میں ایک مثال بیان فرمائی کہ وہ شخص جسے اس بات کا یقین ہو کہ میرا دشمن مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، میرے انتظار میں ہے، طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ضرور رات کے آخری حصے میں مجھ پر حملہ آور ہوگا، تو یہ آدمی اپنی حفاظت کے لیے یہ تدبیر کرتا ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں ہی کہیں چلا جاتا ہے، تو دشمن کے آنے سے پہلے ہی اپنی تدبیر کر لیتا ہے، صرف اسی لیے تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ ایسے کرنے سے وہ دشمن کے شر اور اس کی غارت گری سے بچ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر عزیز طلباء کرام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مثال سے اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ کا مال و متاع جنت ہے، جو انتہائی قیمتی، انتہائی اہم ہے، اور یہ اصول ہے کہ جو چیز جس قدر قیمتی ہو اس کے حصول کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت، مشقت، تگدو اور وقت، جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اب جنت کے حصول کے لیے قربانی یہ ہے کہ گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے، اعمال صالحہ، نیک اعمال اختیار کیے جائے۔ اب دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے، نفس کے حملے سے بچنے کے لیے عزم اور ہمت سے کام لیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے دشمن یہی شیطان ہے اور نفس ہے، نفس ہمارے کنٹرول میں اگر آیا
शैतान से भी बच सकेंगे। और इसी तरह इसके साथ साथ बुरा माहौल भी होता है जो इन चीज़ों के लिए मुआवनत करता है शैतान और नफ्स के लिए। तो अगर इसके हमले से बचने की तदबीर इख्तियार इंसान करता रहे और दुश्मन की बात न माने, यानी न शैतान की इताअत करे, न नफ्स की करे, न बुरे माहौल से असर ले, बल्कि सिर्फ अपने रब के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें, तो ये शख्स आज़ाब से बच जाएंगे। कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया है, वल्बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका थवाबन व खैरुन अमला, तो ये तमाम चीज़ें इसी बात की तरफ। इसी तरह इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, तो ये इसी बारे में है। इंसान शैतान और नफ्स के चुंगल से अपने आप को बचाकर अपने रब की इताअत में वो ख़ुद को मसरूफ़ रखता है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इंसान शैतान और नफ्स के जाल में फंस जाए और उनके इत्तिबा में चलने लगे, बस नफसानी ख्वाहिशात और उन चीज़ों पर अमल पैरा हुए, दुनिया से चला गया बग़ैर तौबा के, तो फिर आखिरत में उसके लिए जहन्नम होगा। वहाँ पर उसको सज़ा दी जाएगी उन आमाल की जो दुनिया में उन्होंने नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर किए थे। बढ़ते हैं जी अगले बाब की तरफ। बाबुन वबिही क़ाल हद्दसना अबू बकर इब्न अबी नज़र क़ाल हद्दसना अबू नज़र क़ाल हद्दसनी अबू अकील अब्दुल्लाह इब्न अकील क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद क़ाल हद्दसनी रबीअत इब्न यज़ीद व अतिय्यत इब्न क़ैस अन अतिय्यत अस्सअदी व कान मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हमें रिवायत की अबू बकर इब्न अबू नज़र ने, उन्होंने रिवायत की अबू नज़र से, उन्होंने रिवायत की अबू अकील अब्दुल्लाह इब्न अकील से, उन्होंने रिवायत की अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद से, उन्होंने रिवायत की रबीअत इब्न यज़ीद से और अतिय्या इब्न क़ैस से, उन्होंने अतिय्या सादी से, और ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यबलुगुल अब्दु अन यकून मिनल मुत्तक़ीन हत्ता यदअ मा ला बअस बिही हज़रन लिमा बिही बअसन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मुत्तक़ियों के दर्जे तक नहीं पहुँच सकता यहाँ तक कि वो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनमें शरअन कोई हरज नहीं है, इस चीज़ से बचने के लिए जिसमें हरज है। हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन ला नअरिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह, ये हदीस हसन गरीब है, हम इसे नहीं जानते मगर सिर्फ इस तरीक़ से। अगले वाला बाब भी इसके साथ शामिल कर लेते हैं। बाबुन वबिही क़ाल हद्दसना अब्बासुल अंबरी क़ाल हद्दसना अबू दाऊद क़ाल हद्दसना इमरानुल क़त्तान अन क़तादत अन यज़ीद इब्न अब्दुल्लाह इब्न शिखीर अन हंज़लत उसैदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हमें रिवायत की अब्बास अंबरी ने, उन्होंने अबू दाऊद से, उन्होंने इमरान क़त्तान से, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने यज़ीद इब्न अब्दुल्लाह इब्न शिखीर से, उन्होंने हंज़ला अल उसैदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्नकुम तकूनूना कमा तकूनूना इंदी लअज़ल्लतकुमुल मलाइकतु बिअजनहतिहा, अगर तुम आम हालात में भी इसी तरह हो जाओ जिस तरह मेरे पास तुम्हारी दिली कैफियत होती है, तो फरिश्ते तुम लोगों पर अपने परों से साया करने लगेंगे। हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन मिन हाज़ल वजह, ये हदीस हसन गरीब है इस तरीक़ से। वक़द रुविया हाज़ल हदीस मिन गैरि हाज़ल वजह अयज़न अन हंज़लतल उसैदी व फिल बाब अन अबी हुरैरा, इसको रिवायत किया है इसके अलावा कि दूसरे तरीक़ से भी हज़रत हंज़ला उसैदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और इस बाब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत मरवी है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, पिछले बाब और ये वाला बाब दोनों तक़वा के दरजात के बारे में, मरातिब के बारे में हैं। पिछले बाब की रिवायत जो हमने पढ़ी
تو اس کا مقصد یہ ہے، مفہوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت تک تقوی کا کامل درجہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ایسی باتیں نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جسے ہم خلاف اولا امور کہتے ہیں، کہ جب تک وہ خلاف اولا امور کو ترک نہ کر دے، کیونکہ ان امور اور ان کاموں کو چھوڑنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ پھر تقوی کے 3 درجات ہیں۔ جو سب سے کم درجہ ہیں وہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے انسان برات کا اظہار کر دے۔ الحمدللہ یہ درجہ ہم سب کو حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دوسرا درجہ ہے تقوی کا، تو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ اور تیسرے نمبر کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اعلیٰ مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ خلاف اولا امور کو ترک کر دے تاکہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچ جائے، تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس باب کی روایت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پریشانی کے حالت میں گھر سے نکلے کہ گھر میں یہ وہاں پر خوب خوش تھے، باہر نکلے، انہیں خوف ہوا کہ جو کیفیت میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے باہر اور گھر میں وہ نہیں ہوتی، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں۔ نافق حنظلہ۔ راستے میں آتے ہوئے غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، ان کو یہی بات بتائی، انہوں نے کہا یہی حالت ہماری بھی ہے، تو یہ چلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری مجلس میں تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت باہر بھی، تمہارے گھر کے اندر بھی، دوسری جگہوں پر بھی باقی رہے تو فرشتے تمہارے لیے دھوپ میں اپنے پروں سے سایہ کرنے لگیں گے۔ جبکہ ایک اور روایت میں مسلم شریف میں غالباً وہ روایت موجود ہے، اس میں ہے کہ وہ تم لوگوں سے بستروں اور راستوں پر مصافحہ کرنے لگیں گے، یعنی یہ مقام ہوگا پھر تمہارا اگر تمہاری کیفیت وہ رہی باہر اور اپنے گھر کے اندر بھی جو یہاں میرے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اب باہر چاہے یہ کیفیت نہ ہو جو میرے ساتھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی باہر اپنی زندگی سنت کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت با کمال میں ممکن تھی وہ باہر کہاں پر ان کو میسر آنی تھی، تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔